ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جائے گا؟ ہم سب جمہوری قوت ہیں. جمہوری رویے نہ انتقام کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں نہ انقلاب کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں. تدریجی اصلاحات کی بنیاد پر ہمیں آگے جانا ہوتا ہے. سب ہمارے مسائل ہیں. ان مسائل کو تدریجی اصلاحات کے ذریعے سے مستحکم جمہوریت تک پہنچانا چاہیں گے. ہم اس ملک میں اپنے اداروں کی اصلاحات کی بھی سوچ رکھتے ہیں. آئین کے اندر تمام اداروں کے دائرہ کار متعین ہیں, اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے تاکہ ملک کے اندر کبھی اس قسم کی شکایتیں یا سوالات پیدا ہی نہ ہوں. جو کہ فضل الرحمان اور نواز شریف کا آئیڈیا ہے. اور یہ اصلاحات کیا ہے کہ یہ ہمیشہ جب بھی انہوں نے سازش کی, ان کو اقتدار ملا, انہوں نے پاکستان کی فوج کو پنجاب پولیس پہ جیسا کنٹرول نواز شریف اینڈ کمپنی نے ایکسرسائز کیا, یہ ویسا کنٹرول بنانے کے لیے انہوں نے صحیح کی. اور یہ جو کل کا ان کا بیان ہے اور جو سوال بھی ہے اس کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ایجنڈا دوبارہ یہ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی اصلاحات کا نظام بنانا چاہتے ہیں جس سے ہم فوج کے اوپر بھی ایک سیاسی کنٹرول اپنا جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اور اس وقت جو تمام تر خواہشات ہیں ان کی وہ تقریباً اسی طرف آگے جو ہیں وہ بڑی ہیں. اور یہ سلسلہ نیا نہیں ہے. اس سے پہلے میمو گیٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جب میمو گیٹ کا سکینڈل آیا تھا اس سے کیسے پردہ ہٹا تھا, اور میمو گیٹ کا سکینڈل کیا تھا. صرف آپ کو ریفریش کرا دیتا ہوں کہ اس میں کیا بات ہوئی تھی. 2 مئی 2011 اسٹیلتھ ہیلی کاپٹروں پر سوار امریکی کمانڈوز افغانستان سے اڑان بھرنے کے بعد پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں قائم ایلیٹ ملٹری اسکول کاکول اکیڈمی سے چند کلومیٹر دور ایک وسیع و عریض گھر میں اترتے ہیں اور کامیاب کارروائی کے بعد بحفاظت واپس چلے جاتے ہیں. امریکی صدر باراک اوباما قوم سے خطاب کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موت کی خبر سناتے ہیں. نہ کوئی ثبوت نہ دلیل, صرف ایک دعویٰ. الزام پاکستانی خفیہ اداروں پر دھر دیا جاتا ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کو پناہ فراہم کر رہے تھے. اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو مبینہ طور پر فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب فوج مارشل لا نافذ کر دے گی. اپنے اقتدار کو محفوظ بنانے کے لیے صدر پاکستان اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مائک مولن سے رابطہ کر کے ہر ممکن مدد حاصل کریں. حسین حقانی امریکی فوجی قیادت سے خفیہ رابطہ کرنے کے لیے اپنے دیرینہ دوست منصور اعجاز کو قاصد کا کردار ادا کرنے کے لیے قائل کرتے ہیں. اس سلسلے میں دونوں کے درمیان کئی دنوں تک ٹیکسٹ میسیجز اور طویل فون کالز کا بھی تبادلہ ہوتا ہے. بعد ازاں منصور اعجاز حسین حقانی کی ہدایت کے مطابق ایک خط کا متن تیار کرتے ہیں اور حسین حقانی کو یہ متن تصحیح کے لیے ارسال کرتے ہیں. ساتھ ہی یہ یقین دہانی بھی طلب کرتے ہیں کہ اس خط کے مندرجات کو پاکستان کے معزز ترین عہدے یعنی صدر پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہو. حسین حقانی اس متن کی تصحیح کے ساتھ ساتھ منصور اعجاز کو یقین دہانی کراتے ہیں صدر پاکستان اس خط کے مندرجات سے مکمل طور پر متفق ہیں اور وقت آنے پر کیے گئے وعدوں کو پورا بھی کریں گے. بعد ازاں منصور اعجاز اس وقت کے امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیمز جونز کے ذریعے یہ خط جنرل مائک مولن تک پہنچا دیتے ہیں. خط ارسال کیے جانے کے ٹھیک 5 ماہ بعد حسین حقانی کے قاصد اور قابل اعتماد دوست منصور اعجاز فائنینشل ٹائمز میں ایک مضمون لکھ کر خط کا بھانڈا بھرے چوراہے میں پھوڑ دیتے ہیں. یہ کلپ اور یہ کچھ میں آپ کو اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ جو پاکستان کی فوج کو مسخر کرنے کا جو ایک خواب ہے یہ زرداری صاحب کا, فضل الرحمان کا, نواز شریف کا بڑا پرانا نہیں, بہت پرانا ہے اور ہمیشہ انہوں نے اسی طریقے سے کام کیا. یہ ابھی آپ نے زرداری صاحب کا میمو گیٹ کا کلپ دیکھا, ابھی آپ ڈان لیکس کا نواز شریف صاحب کی سوچ دیکھیے اور اس کو پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں. سول حکومت تو ان کو اس خبر میں یہ انڈیکیشن دی گئی, اس طرح کہا گیا کہ غالباً سول حکومت تو ان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے, سول حکومت ان کو ڈی ویپنائز بھی کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے رستے میں آئی ایس آئی غالباً سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور آئی ایس آئی کو ناراضگی کا اظہار کیا گیا میٹنگ میں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اس پہ کام نہیں کرنے دیتے. یہ وہ چیز تھی جو کہ ایک تو حقائق کے منافی تھی. انٹرنیشنلی اس کا ایک بہت ہی گندا فال آؤٹ ہو سکتا آپ کے ملک کی سیکورٹی کے اوپر. لہذا آرمی کی طرف سے اس کا ریئیکشن آیا, چیف آف آرمی سٹاف نے اس پہ بڑے پریشانی کا اظہار
یہ تھا ڈان لیکس کا ایک کلپ. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب نواز شریف کی جو ملاقاتیں ہوئی انڈین بزنس مینوں کے ساتھ، جس میں برکھا دت جو کہ ایک مشہور صحافی ہیں ہندوستان کی، انہوں نے اپنے اخبار میں لکھا اور جس کی کبھی تردید نہیں کی گئی. برکھا دت نے اپنی کتاب میں کیا لکھا وہ بھی ذرا دکھا دیجیے. یہ برکھا دت کی کتاب میں جو لکھا گیا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ مودی ہے انڈینائبل سیکرٹ میٹنگ ان کھٹمنڈو. نواز شریف نے کھٹمنڈو میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ اور مودی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی میٹنگ کی، اور وہ میٹنگ جو تھی وہ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا. اور یہ جو دونوں پرائم منسٹرز کی میٹنگ ہوئی یہ نواز شریف کے کھٹمنڈو دورے میں ہوئی جہاں نریندر مودی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد نریندر مودی کو بلایا گیا پاکستان میں اپنی نواسی کی شادی میں، اور وہ کابل سے بغیر ویزے کے پاکستان آ گئے. اور یہ وہی وقت تھا جب نریندر مودی نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کے فوج کے آرمی چیف اس وقت جنرل راحیل شریف تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹیررسٹ ہیں لیکن نواز شریف جو ہیں وہ مسائل کا حل چاہتے ہیں اور وہ بڑے محب وطن ہیں. اور اس کے بعد اسی نریندر مودی کو پاکستان بلایا گیا جنہوں نے پاکستان کی افواج کے اوپر ایک لیتھل حملے کیے پاکستان کی فوج کے اوپر، اور اسی وقت وہ ان کی جو نواسی تھی ان کی شادی میں شرکت کر رہا تھا. اور اس کے بدلے میں نواز شریف نے انڈیا کو کیا آفر کیا وہ ہماری سابقہ جو اسپوکس پرسن ہیں پاکستان کی انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا. ذرا دکھا دیجیے. بات کر لیتے ہیں. وہ چودھری اعتزاز احسن جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ کلبھوشن جادو کا نام آن فلور آف دا پارلیمنٹ لے لیتے ہیں، یا نواز شریف جو ہے وہ کسی اپنی تقریر میں تذکرہ کر دیتے ہیں انڈین انوالومنٹ کا بلوچستان میں، تو وہ کوئی 1-2 لاکھ روپے انہوں نے کہا میں غریبوں میں بانٹوں گا. وہ موقع نواز شریف نے نہیں دیا. شریف فیملی جو ہے وہ پرو انڈیا تھی. بالکل تھی. ان کی شاید بزنس انٹرسٹ بھی تھی. اور یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک بہت پرانی پاکستان کی ایک پالیسی، گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی لیڈر یا سینئر آفیشل دہلی جائے گا تو وہ حریت لیڈرز سے، کشمیریوں سے ضرور ملاقات رکھی جاتی ہے. پرائم منسٹر نواز شریف جب دہلی گئے اور پرائم منسٹر مودی کی سویرنگ ان سیریمنی تھی جو ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی، انہوں نے کشمیریوں سے ملاقات نہیں کی. فورم پہ پاکستان کے پرائم منسٹر بولتا ہے، اس میں دفتر خارجہ کا انپٹ ضرور شامل ہوتا ہے. تو کیا دفتر خارجہ کہتا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی، انڈیا کے اوپر بات نہیں کرنی ان تقاریر میں، کلبھوشن جادو کا نام نہیں لینا، بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ کا نام نہیں لینا، یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا؟ بلکہ پرائم منسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ دفتر خارجہ نے بھی نہیں لینا. اچھا، دفتر خارجہ نے بھی نام نہیں لینا. یہ بالکل اس قسم کی انسٹرکشنز آتی تھیں. جہاں تک ان کا یو این جی اے میں جو تقریر، وہ تو فارن آفس ہی ڈرافٹ کرتا ہے ہمارا مشن، اور وہ کیا کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی کلبھوشن کا، وہ کلبھوشن کا تو اگر انہوں نے نہیں کیا لیکن کشمیر پہ بات ضرور کی. اس کے علاوہ ان کی اپنی یہ بالکل ایک کلیئر ان کی ایک ڈائریکشن تھی، لائن تھی کہ انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں کرنا، نہ بات کرے. اچھا، تو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ انڈیا ایک پالیسی ہے، بندہ کسی سوچ سے تو بناتا ہے نا پالیسی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں شاید اس سے کوئی فائدہ ہوگا، تو وہ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ پتہ نہیں ان کو ہوا ہو، تو پاکستان کو تو کوئی نہیں ہوا، کیونکہ انڈیا کی پالیسی میں ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھی. یہ ہمارے جو دفتر خارجہ ہے اس کی جو ترجمان ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس سے ہندوستان کے بارے میں ان کو کیا ہدایات دی گئیں، اور یہ ہدایات عین اس وقت دی جا رہی تھی جبکہ پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر نریندر مودی بات کر رہے تھے
اور انہیں جو ہے وہ دہشت گردوں کا ساتھی قرار دے رہے تھے اور نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ وہ مسائل کا حل بتائیں گے. اس سازشی گھرانے کی جو سیاست ہے وہ یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد نواز شریف نے اپنے مختلف بیانات میں فوج کے اوپر رقیق حملے کیے. یہی رقیق حملے ان کی بیٹی مریم نواز شریف نے بھی جاری رکھے. تھوڑا سا زیادہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ انہوں نے جس طریقے کی گفتگو کی وہ بہت ہی نامناسب ہے. تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ ان کی لائن کیا تھی فوج کے بارے میں. ابھی حالیہ یہ جو نئی نسل ہے مریم نواز شریف کی اور نواز شریف کی کیا لائن ہے وہ دیکھ لیجئے. جیتے رہو سلامت رہو. ذرا تیز کر لو, تیز کر لو. تھینک یو. جیتے رہو سلامت رہو. دیا اس پاکستان کو, برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو, تباہ کر دیا اس پاکستان کو, لہو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو, خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں. میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے, جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے. 65 میں فیک پرائمری اس وقت مسئلہ آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی جو تحریک انہوں نے پیش کی اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے یورپی یونین کے اوپر تنقید کیوں کی. میں نے کل بھی پوچھا تھا کہ یورپی یونین سے آپ کا کیا اتنا قریبی رشتہ ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے. پرائم منسٹر نے جو بات کہی تھی وہ تو بالکل سمپل بات تھی. انہوں نے کہا کہ یہی لیٹر جو آپ نے ہمیں لکھا ہے آپ نے ہندوستان کو یا کسی اور ملک کو بھی کیا اس بارے میں بات کہی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں, اور اب سے کچھ دیر پہلے فضل الرحمان نے بھی یہی بات کی, وہ آپ سن چکے ہیں. حمزہ شہباز نے آج کیا بات کی وہ بھی آپ سن لیجیے. تشویش کی بات یہ ہے کہ عمران نیازی اپنی حرکات اور سکنات کی وجہ سے آج سیکیورٹی معاملات پر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے. پہلے تو اپوزیشن کو للکارتا تھا, کبھی امریکہ کو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. مجھے بتائیں یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ یورپین یونین کو بڑے جلسے میں رکیتا ہے, لتارتا ہے. یہ کون سی فارن پالیسی ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کو اس بات کے اوپر گلا ہے کہ وزیر اعظم ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ رہے ہیں اور یورپی یونین کے اوپر وہ بات کیوں کر رہے ہیں. دراصل یہ جو گھبرائے ہوئے چہرے ہیں, ابھی مریم نواز کی تو گفتگو یہاں پہ سنانے کے قابل ہی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں. اب یہ جو ساری گفتگو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کیوں ہے. چاہے آپ فضل الرحمان کو اٹھا کے دیکھیں, چاہے آپ شہباز شریف کو دیکھیں, چاہے ان کے بچوں کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے جمع کرائی گئی ہے کہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا گیا ہے, یورپی یونین کو کیوں جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, کیا وہ ان لوگوں کے پیسے جو یورپ میں پڑے ہوئے ہیں, جو لندن میں پڑے ہوئے ہیں, کیا ہم نے اس کے محافظ کے طور کے اوپر زندگیاں گزارنی ہے یا ہم نے ایک آزادانہ اور خود مختار فارن پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے. ایک طرف یہ پاکستان کی فوج کو اپنا نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں, دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انجمن غلامہ کی طرح اپنی زندگی بسر کریں. الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ایک مکمل اتحاد اور یگانگت ہے. تمام ادارے جو ہیں ان کی طرف سے یا تمام جو پاکستان کی حکومت ہے
ان کی طرف سے عوام کو یہ یقین دہانی ہم کرا چکے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزادانہ ہوگی، خود مختاری پر مبنی ہوگی اور ہمارے مفاد میں ہوگی. اور ہمارا مفاد میں یہ مفاد بھی شامل ہے کہ ہم ویسٹرن ممالک کا جو بلاک ہے، چاہے وہ امریکہ ہے یا یورپی یونین ہے، ہم ان سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں. ہم امریکہ سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں، ہم یورپی یونین سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کو ان کے خواہشوں کے غلام بنا دیں. ہم نے اپنی فورن پالیسی اپنے جو مفادات ہیں اس کے تابع رکھنی ہے. اور دوسرے لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو تجارت ساری جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے. ہماری اپنی غیرت کے نام کو بیچ کے تو ہم تجارت نہیں کر رہے. تجارت کی ان کو بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. تجارتی تعلقات ایک دوسرے کے مفاد کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم اپنی عزت نفس ختم کر دیں، ہم ایک غلام بن جائیں، ہم اپنے کسی مفاد کو سامنے نہ رکھیں اور ایک ایسی جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول ادا کرنا شروع کر دے کہ جس کے پاس عزت نفس ہی نہ ہو. اگر لیڈرشپ کے پاس عزت نفس نہیں ہوگی تو عام آدمی کے پاس کیسے جو ہے وہ عزت نفس ہوگی. لہٰذا آج پورا پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے اور ہم انشاءاللہ اسی آزادانہ خارجہ پالیسی کو آگے لے کر چلیں گے. اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کا، تو خیر اسلام آباد والے تو شکریہ ادا کر رہے ہیں. کتنے لانگ مارچ جو ہیں وہ اتنی ہنسی پہ ختم ہوتے ہیں جتنا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ختم ہوا. اتنا ہنسی خوشی اور اتنا جو ہے کہکوں سے بھرپور لانگ مارچ جو انہوں نے ختم کیا، اس کے اوپر ہم ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جہاں تک عدم اعتماد کی تحریک کا تعلق ہے، یقینی طور کے اوپر ہماری یہی خواہش ہے کہ 21، 22 اور 23 کو یہاں جو وفود ہیں وہ آنے شروع ہو جانے ہیں اسلامی وزرائے خارجہ کے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس میں پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو امپورٹنٹ یورپین ممالک کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی، ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سارے سیاسی ڈرامے ہیں یہ اس ایونٹ سے پہلے ختم ہو جائیں، اور اسی کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں کہا، ہم اس محاذ کے اوپر پر اعتماد ہیں. اس کے اوپر جو اس وقت کی جو قانونی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی واضح ہے. اسپیکر صاحب کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ قبول نہیں کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ یہ اپنی پارٹی کا مینڈیٹ کے خلاف وہ جائیں گے. وہ آرٹیکل 63 اس کے اوپر بڑا واضح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تمام ایم این ایز جو ہیں اس وقت 179 لوگ وہ تھے جو کہ جن کی پرائم منسٹر صاحب جو ہماری پارٹی سے اور ہمارے الائز ہیں ان کی ہمیں پوری مکمل حمایت حاصل ہے، اور ہمیں ایکسٹرا ووٹس جو ہیں ان کی بھی امید ہے. کل میں نے کہا تھا 4 یا 5 ہوں گے، آج امید ہے کہ ہمیں ایک اور آدمی جو ہے وہ جوائن کر جائے گا، تو ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ بھی بڑھ جائے گا. 172 لوگ اپوزیشن نے لے کے آنے ہیں اسمبلی میں. ہم نے ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جو ہیں وہ اسمبلی میں لے کر نہیں آنے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو سکے. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ OIC کا جو اجلاس ہے اس کے لیے مہمان بھی آئیں گے، اور آپ نے دعوت ناموں کا بھی ذکر کیا کہ بڑے مہمانوں کو وہ بلایا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ حل ہو جانا چاہیے، تو کیا حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اجلاس اسی آنے والے ہفتے میں بلا لے گی؟ کوئی حوالے سے فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا، یہ تو اسپیکر صاحب نے کرنا ہے. ہم تو جو اپنی مدعا ہے بتائیے گا کہ آرٹیکل 63A کی بات ہو رہی ہے کل سے بہت زیادہ، اور یہ ڈیبیٹ آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جب ایک جرم جب ووٹ ڈال دیا جائے گا اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے بعد پروسیس ہوگا، تو کیا وہ کاؤنٹ ہوگا یا وہ پروسیس ہی رک جائے گا؟ سر جو اپیرنٹلی جو ریڈ ہے آرٹیکل 63(1)A اس کے تحت تو اسپیکر کو یہ جو ڈکلیریشن کا اختیار ہے کہ ایک آدمی اس نے فلور کراس کیا یا نہیں کیا، یہ اختیار جو ہے یہ لیڈر آف دی پارٹی کا ہے. لیڈر فیصلہ کرے گا کہ کسی آدمی نے ہاؤس فلور کراس کیا یا نہیں کیا، اور اس کے بعد اسپیکر نے اس کی ڈکلیریشن جاری کرنی ہے. لہٰذا یہ تو بے تکی بات ہے کہ آئین کہے کہ نہیں پہلے تو آپ خلاف ورزی کر لیں اور پھر ہم آپ کو سزا دیں گے. سو خلاف ورزی سے ہی روکنا جو ہے وہ آرٹیکل 63(1) میں لاگو ہوتا ہے. نہیں، اتحادیوں کی تو ایک اپنی پارلیمانی پارٹی ہے. جی یار
وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ دو وجوہات سے اس وقت وزیر اعلیٰ ہے. ایک یہ کہ انہیں عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اعتماد حاصل ہے، اور وہ اس وقت تک ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک وہ ان دونوں اعتماد جو ہیں وہ ان کو رہیں گے. اور جس طرح سے آپ نے دی بھی تھی خبر کچھ دن پہلے دی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے تو خود بھی وزیر اعظم صاحب کو مل کے آفر کی تھی کہ وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت ہمارا فوکس نو کانفیڈنس ہے. پنجاب کے اوپر جو بڑے فیصلے ہیں اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے، لیکن ابھی نہیں. کنہوں نے؟ اب ہمیں کیا پتا فیک ہے. فواد چوہدری صاحب کچھ عرصہ پہلے تحریک لبیک نے روڈ بلاک کیے ہوئے تھے تو وفاقی وزراء کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے. تو اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی ہاتھ ہے اس نو کانفیڈنس کے پیچھے بھی. تو کیا یہ وہی تو غیر ملکی ہاتھ ہے جو تحریک لبیک کے پیچھے تھا کہ یہ کوئی نیا ہے؟ تحریک لبیک کے پیچھے بھی سارا جو ان کی سوشل میڈیا کیمپین تھی وہ ہندوستان سے ہو رہی تھی، اور ہم نے جو پورا وہاں پہ آپ کے سامنے ریکارڈ رکھا تھا وہ تحریک لبیک کو پوری سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان کے اکاؤنٹ سے ہو رہی تھی. اس کے اوپر کبھی کوئی ڈینائل نہیں ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل ہے اس کا اطلاق پہلے ہونا چاہیے، تو جو آئین کے مطابق تو یہ کہ نیلی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی رکن وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دے گا تو اس کے بعد اس کی، تو کیا نیت کی بنیاد پر حکومت جو ہے اپنے ارکان کے خلاف فیصلہ کر لے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کی جانب سے آپ کو واضح یقین دہانی مل گئی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی مسلم لیگ کاف کی قیادت اور ایم کیو ایم کی قیادت کو اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں یقین دہانیاں ہمیں سب کی طرف سے مل گئی ہیں. اور یہ جو آرٹیکل 63(1)(a) ہے یہ ڈیفرنٹ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. وہ 2 ہے جو کہتا ہے کہ ووٹ دیں گے تو ڈسکوالیفائی ہوں گے. آرٹیکل 63(1)(a) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہے اور دوسری پارٹی جوائن کر رہا ہے، تو اگر لیڈر آف دا ہاؤس اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ ڈکلیریشن. اپوزیشن کے 5 بندے کون سے ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ اپوزیشن کے بھی 5 بندے بتائیں گے، لیکن اینڈ پہ بتائیں گے نا سارے. رضوان اور اس میں آپ نے بتایا کہ ماضی میں فوج کے خلاف اس طرح سے یہ دونوں جماعتیں کانسپائر کرتی رہی ہیں. یہ ایک تاثر یہ دے رہے ہیں اور ہر جگہ یہ بیٹھ کے بات بھی ہو رہی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. اس بار اسی وجہ سے ہم بڑی قوت کے ساتھ حکومت پر حملہ آور ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے اس دن ہم سے گفتگو میں یہ کہا کہ فوج ان کے ساتھ یہ سر تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں. ہماری جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے اس میں فوج کو حکومت کے ساتھ ہی رہنا ہوتا، اور اگر فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے وہ اس کے برعکس ہوگا. تو فوج نے تو اپنی آئین کے اوپر عمل کرنا، فوج آئین کے اوپر عمل کرے گی. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ انٹیکٹ ہے، 189 لوگ موجود ہیں، جب ساری 179 جب سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی ٹوٹا نہیں بن جاتا پھر لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں ووٹ ڈالنے سے؟ کس کو ووٹ ڈالنے سے؟ ہم نے تو ووٹ نہیں ڈالنا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں نہیں آئیں گے اور ان کو نیت کی بنیاد پر ان کو نہیں، اس لیے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ تو عدم اعتماد کے حق میں ڈالنا ہے نا. وہ تو اپوزیشن میں دکھانا ہے نا، وہ اپوزیشن دکھائے اپنے بندے. میں نے تو کہا تھا میڈیا کے سامنے پیش کر دیں. جی بھائی ابھی ہم جو سارے لوگ ہیں، ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، یا باقی جو تمام لوگ ہیں وہ بھی رابطے میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک ان کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ رہے گی، اور ہم ایک متحدہ قسم کا جو ریسپانس ہے وہی دیں گے انشاءاللہ. سیاسی محاذ پر حکومت مکمل